بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، بچنا پائندہ مشکل ہو گیا ہے، لیکن یہ معاملہ کیا ہے اس پر میں آگے جا کے بات کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پاکستانی معاشرے کی جو گراوٹ ہے، جہاں پر جا کے ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کسے جا کے ڈکے گا، اور کیوں ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ان معاملات پر غور نہیں کرتی۔ یہ لمحہ فکری ہے۔ خبر اتنی ہے کہ جناب ڈیفنس کا ایک بڑا امیرانہ سکول ہے، اتنے امیران دیا بچیاں بچے پڑھتے ہیں۔ 4 بچیاں جو ہیں انہوں نے اپنی ایک کلاس فیلو کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ویڈیو وائرل ہے، سارے پاسے چل دی پئی ہے، اور وجہ صرف اتنی ہے کہ جناب جو بتایا گیا کہ وہ اس بچی سے کہہ رہی کہ نشہ کرو، کہنی میں نہیں کرنا۔ اچھا، وہ نشے کی انہوں نے ایکسپلینیشن نہیں دی کہ کون سا کیا نشہ ہے وہ، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ جو ڈیفنس، گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن اور یہ جو کلاس ہے، اس کلاس کے اندر جس قسم کا نشہ ہو رہا ہے اور نشے سے جو آگے چیزیں برآمد ہو رہی ہیں پائن، وہ سمجھ تو باہر نہیں۔ وہ ان کو کنٹرول کرنا فی الحال کسی کے بس میں دکھائی نہیں دیتا۔ حکومتیں اس میں توجہ نہیں دیتی۔ جو مافیاز ہیں جو نشہ فروخت کرتے ہیں اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، سر انہوں دے ہاتھ، انہوں دے باواں، انہوں دے طاقت انہوں دے کول بہت زیادہ ہے۔ کوئی ایسا سرکاری ادارہ یا متعلقہ ایسا کوئی کیا کہتے ہیں ادارہ نہیں ہے جہاں پر ان کے آکٹوپس کی طرح جو ہے وہ مطلب رابطے نہ ہوں، تعلق واسطے نہ ہوں، اور ان کو ہیلپ آؤٹ نہ کیا جاتا ہو۔ کوئی ایسا وہ ادارہ نہیں بچتا، کیونکہ اس کام میں پیسہ بے تحاشا ہے۔ اچھا، اب یہ نشہ جو ہے یہ وہاں سے، کیونکہ امیرانہ نشہ ہے، پیسے بڑے لگتے ہیں، لہٰذا اتنے نشے دی کیفیت بہت مہنگی جائی نا۔ اس تو بعد تسی غریباں والے پاسے آ جاؤ تے تھلے تکر پائے نے کپی تکر، یعنی نشہ جو ہے نا وہ سارے پاکستان دے وچ سرایت کر چکے ہیں۔ میں سچی بات ہے، مجھے اس بات پر کافی تشویش ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوگی تشویش، لیکن مجھے تشویش ہے۔ ہماری جو یہ بچیاں ظاہر ہے بالکل چھوٹی چھوٹی بچیاں، میرے لیے تو بالکل ایسا ہی نا جس طرح میری اپنی کوئی تیاں ہون، اس عمر کی بھی نہیں ہے، شاید اس سے بھی چھوٹی عمروں کی ہیں۔ تو یہ 4 بچیاں ہیں، اور جنت، کائنات، امائمہ، نور رحمان، ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ مقدمہ درج ہوا تھا، ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور ضمانتیں ٹھیک ہو گئی ہیں، ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن سر ضمانتیں ہونا معاملہ مکنا نہیں چاہیے۔ اسکول کی انتظامیہ جو ہے، اس کی پرنسپل، اس سکول سسٹم کا جو بھی سربراہ ہے، وہ سر وہ سزا ملنی چاہیے جو ان بچیوں کو قانون کے مطابق ملتی ہے، بنتی ہے نا، وہ انہوں نے ملنی چاہیے۔ اور نہ صرف ملنی چاہیے بلکہ انہوں دا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو پائے نا اتنے چونک دے منہ کالا کر کے بننا چاہیے تاکہ سب کو کان ہوں۔ ادروائز سر یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس علاقے کا جو ایس ایچ او ہے، ٹھیک ہے، یا اس علاقے کا جو بھی کوئی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ بہن کتنے نے، وہ کتنے گیا وہ انہیں یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک عجیب سا معاملہ بن گیا ہے پاکستان کے اندر۔ ایک ویڈیو آتی ہے، ایک کلپ وائرل ہوتا ہے، اتنے لوگ کی کمنٹ کر دے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے حکمران طبقات ہیں انہوں نے بھی بڑے کمنٹ کیتے ہیں۔ مثلا مون سلائی صاحب نے، یہ جو ابھی بھی چیف منسٹر ہیں پرویز الہی صاحب، ان کے صاحبزادے، وہ پلوان نو سپین بیٹھ کے تھوڑی فکر ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط ہے جو انہوں نے کیا ہے بچیوں نے، اور ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس وقت کا جو ہمارا جوینائل سسٹم ہے اس میں ان بچیوں کو بھیجا گیا تو اسے بڑا خوفناک کام ہو جائے گا۔ بات ٹھیک ہے، یہ بچوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی اگر یہ اس وقت جوینائل جیلز میں جائیں گی، یا سسٹم کے اندر جو جیلز موجود ہیں وہاں پر جائیں گی تو زندگیاں برباد ہو جانی ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ لیکن سر بات یہ کہ باہر رہ کے کی کر رہی ہیں، باہر رہ کے کیڑا وہ مطلب ہے کہ تھے آئنسٹائن دے راہ مطلب رستے دے ٹریاں نے، یہاں پر رہ کے بھی تو جو حرکتیں کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، میں سچی بات یہ ہے، ان بچوں کا قصور نہیں ہے، قصور ہے اس سسٹم کا جو پروٹیکٹ کرتا ہے اس سارے معاملے کو، اور وہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ پچھلے 4 مہینے تو کدی حکومت پائیں، 6 مہینے تو سوال ہے۔ یہ آپ کے والد صاحب کی حکومت سر، اس سے پہلے 5 سال آپ کے والد صاحب کی حکومت رہی جناب۔ اچھا، پھر اس سے درمیان میں وہ عثمان بزدار، وسیم اکرم پلس عمران خان کے دل کے جانی گوگی، فرا گوگی کے جو ہے نا نمبر 1 جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، اور پنکی پیرنی کے، وہ سر ان کی حکومت تھی۔ تو کن نے کنٹرول کرنا ہے نا سارے نو؟
یہ کوئی فرشتوں نے آ کنٹرول نہیں کرنا، یہ سر انہوں نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو میں ایکچولی آپ لوگوں سے جو کہنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے کے جانا بہت اوکھا یا کام ہے سر۔ اس کام والے پاسے جڑا نا وہ نہ حکومت آ رہی ہے، نہ کوئی لیڈرشپ جو ہے اس کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ نشہ ایک لعنت ہے، ہم جب جوان ہو رہے تھے اس وقت رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا، یہ ایک کمپین تھی جو میرا خیال ہے کہ کوئی سماجی سی تنظیم تھی وہ چلایا کرتی تھی۔ اب تو مجھے اس طرح کی بھی کوئی رکشے دے پیچھے لکھی شاید نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کون آئے گا سر؟ باہروں کسے نہیں آنا، ایسا ہی کام کرنا پڑنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس پر اپنا کوئی کردار ادا کرنے کو تیار ہے، مجھے نہیں لگتا۔ بہرحال دوسری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ خبر یہ ہے، عمران احمد خان نیازی پائن ایک ایسی ایٹم ہے، یعنی میں معذرت چاہتا ہوں ایٹم کا لفظ بولے ہے، لیکن ایک ایسا کریکٹر ہے، چلیں میں اپنے الفاظ کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو سر ایسی ایسی ٹویٹس کرے گا، ایسی ایسی اچھی باتیں بتائے گا کہ بیٹا صاف کپڑے پہننے چاہیے، بڑے آپ کو ڈیسنٹ طریقے سے جانا چاہیے، آپ کو جو ہے بری زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے، یہ نصیحتیں کریں گے، دوسروں کی مثالیں دیں گے، پر آپ پائن اس جنی گلاں کر رہے ہوندہ نا اسے لمحے دے وچ او دی باقاعدہ طور تے او دے مخالف حرکتاں انہیں کیتی ہوندی یا کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انگلینڈ کا جو اس وقت پرائم منسٹر ہے وہ بھارتی نے یاد ہیں، اور ان کا نام ہے رشی سنک۔ وہ رشی سنک صاحب جو ہیں ان کو 100 پاؤنڈ جرمانہ ہوا ہے، کیونکہ انگلینڈ کے اندر آپ سیٹ بیلٹ باندھنا آپ کے لیے بہت لازم ہے، چاہے آپ یعنی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں گڈی سے، پاویں بیک سیٹ پہ بیٹھے، اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھ دی آپ کو جرمانہ ہوگا۔ پیچھے بیٹھے تھے، سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، 100 پاؤنڈ جرمانہ ہو گیا، اور یہ ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ چیری بلیئر جو کہ ٹونی بلیئر کی وہ تھی صاحبزادی کہتے ہیں، ان کی بیگم تھیں، انہوں نے فوٹوگرافرز کو پوز دینے کے لیے 2 سگریٹ لگائے تھے اور کہا تھا یہ سگریٹ میں پی رہی ہوں، اس کو 20 پاؤنڈ جرمانہ رکھا گیا تھا، اور وہ جو سگریٹ لگائے پوز دینے کے لیے لگائے تھے سر، اس کے اوپر ان کو 20 پاؤنڈ جرمانہ بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد ان سے کہا گیا تھا کہ بی بی وزیر اعظم دی بڈھی ہوئے گی، گھر ہوئیں گی، فی الحال آپ کو جو ہے یہ 3 ماہ تک یہاں پر جا کے سیولائزڈ معاشرے میں بیہیو کس طرح کرتے ہیں، قانون کیا ہوتا ہے، اس کی پاسداری کیسے کرتے ہیں، یہ آپ نے 3 مہینے تک سیکھنا ہے۔ اور وہ خاتون گئی تھی، یہ 2007 کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو بھی 100 پاؤنڈ جرمانہ ہو گیا۔ اب عمران خان پائن اللہ دے موقع او پائن نے اتے ٹویٹ کھڑکاتی ہے، انہوں نے کہا جی کہ حکمران جو ہوتے ہیں قانون کی حکمرانی ہو تو خوشحال کو غریب اقوام سے ممتاز کرتی ہے، اور پتہ نہیں کہ ادھر ادھر مار مرغے، مقصد صرف اینا سی کہ جناب جتنے قانون دی حکمرانی ہوندی ہے اتنے سارے تے کوئی قانون لاگو ہوندا ہے، اور ٹویٹ کرن دے اتنے کسی نوں مار نہیں پیندی۔ یہ وہی آزم سواتی لی گل، ٹھیک ہے، آزم سواتی دی تکلیف بڑی نا پائن نو، ٹھیک ہے، کہ وہ جناب ٹویٹ کرنے پر کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، پھر ریاست مدینہ کی ساز بھی عدل و انصاف پر استوار تھی، یہ کر کے نا انہیں اصلی کہانی ٹوٹل ہے بنائی کہ قانون کی حکمرانی جو میں بات کرتا ہوں وہ دیکھو وہاں پہ ہو رہی ہے، تے برطانیہ ترقی کر رہا ہے، یہ ایکچولی اس نے ٹوٹل بات کی ہے۔ بات اس حد تک درست ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو تو معاشرے ترقی کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو ایک یعنی ایہو جا سچ ہے جس طرح اے سچ ہے کہ سورج جڑا اور روشنی دا منبع ہے، ٹھیک ہے، بس اے ایک سچ ہے جس طرح اس طرح اے گل سچ ہے گی۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ جب بات کہتے ہیں تو اسی وقت میرے ذہن میں کچھ سوال اٹھتے ہیں، کچھ مجھے ماضی کی یادیں آتی ہیں سر۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر فائرنگ ہو، وہ زخمی ہو جائے تو اس نے میڈیکو لیگل کرانا ہے، سرکاری ہسپتال جانا پائیں۔ تسی بہو جی کیوں نہیں گئے؟ آپ وہاں کے سرکاری ہاسپٹل کیوں نہیں گئے؟ آپ لاہور کیوں آئے؟ آپ شوکت خانم میں کیوں گئے؟ آپ نے شوکت خانم کی ٹیم سے جا کے علاج کیوں کرایا؟ آج شوکت خانم تو کینسر کا ہاسپٹل ہے، وہ تو یہ جو زخمی ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ ہی نہیں کرتا، آپ کیوں وہاں پر گئے؟ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ وہ قانون جو سارے پاکستان کے شہریوں کے لیے ہے وہ آپ پر لاگو کیوں نہیں ہوا؟ وہ قانون جو شوکت خانم ہر ایک پر لاگو کرتا ہے سر تاڑے سے لاگو کیوں نہیں ہوا؟ سوال ہے۔ جب آپ اس کی مثال دیں گے تو سر آپ ہی کی جو زندگی کے مختلف معاملات ہیں ان پر جو تضادات پائے جاتے ہیں وہ سر آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، تو لہٰذا میں وہ ایک معاملہ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کئی ہیں، ویسے ایک معاملہ نہیں ہے، کئی معاملات ہیں۔ اچھا مثال کے طور پہ مجھے یہ بتائیں کہ جناب
عمران خان کو صادق و امین قرار دلوانے کے لیے جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو بھیجا. یہ بات کہ تو لکی چھپی ہے تے جنرل باجوہ نے آپ دس دی, جوید چودھری نے دس دی. جوید چودھری نے رولا پاتا, انہیں کالم لکھتا, اسی جناب شروع ہو گئے, ساری دنیا نے پتہ لگ گیا یہ صادق و امین پائن کے بھی بنے ہیں. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ ان کا گھر, عمران خان کا گھر, 300 کنال پر مبنی گھر, یہ سر کس طریقے سے اس کو لیگلائز قرار دے دیا گیا؟ کس نے قرار دلوایا؟ سر جنرل باجوہ والوں فون آیا پائن. یہ بھی جوید چودھری صاحب کے کالم سے پتہ چلتا ہے. وہیں پر اسلام آباد کے اندر غریبوں کی جھگیاں تھیں, غریبوں کے گھروندے تھے. عمران خان نے یاد کیجئے آتے ہی ایکسپریس ہائی وے ویلے کران دے چکر یہ سارے ٹاپتے, اپنا گھر پائن نے بچا لیا, سپریم کورٹ نے ریگولرائز کر دیا. تو قانون تے پھر پائن ایتھے ہو گیا نا, کیا کہتے ہیں, موم کی ناک ہو گیا, کدی ادھر موڑ لو کدی ادھر موڑ لو. جہے ڈنڈا ہی طاقت ہے وہ جڑے مرضی پاسے لائیے, وہی ڈاڈے دا ستا میاں سو. ٹھیک ہے, عمران خان طاقت میں تھے, عمران خان نے جناب یہ کر لیا. اس وقت وہ پپو پیارے تھے, اس وقت دل کے جانی تھے جنرل باجوہ کے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے. تو نتیجہ یہ تھا کہ عمران خان جو مرضی کرتے جا رہے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی دسنے والا نہیں, جو مرضی کرتے جاؤ. اچھا پھر سر انہوں نے ظاہر ہے برطانیہ کی مثال دی ہے, مغربی معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں. یہ انہوں نے امریکہ کی کئی بار مثالیں دی ہیں, انگلینڈ میں یہ بہت رہے ہیں. ظاہر ان کے بچے وہاں پہ رہتے ہیں, ان کی ایک سابقہ بیوی وہاں پہ رہتی ہیں, ان کی بڑی مثالیں دیتے ہیں. لیکن مجھے یہ کوئی ایک بندہ, کوئی ایک کیس انگلینڈ میں سے, امریکہ میں سے, یورپ میں سے نکال کے بتا دیں جس میں کسی نے اپنے بچوں کو ڈس اون کیا ہو. عمران خان صاحب نے اپنی بیٹی کو ڈس اون کیا ہوا ہے. جو امریکہ میں تسلیم کیا گیا سچ ہے, وہ پاکستان میں پائن نے نہیں مننے آیا. تو سر اگر آپ نے وہاں کی مثالیں دینی ہے اور قانون واقعی سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, تو پائن تاڑتے قانون کیوں نہیں لگتا؟ آپ نے یہاں پہ اس کو ڈسون کیا. حنیف عباسی کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے یہ کیس کیا تھا کہ جناب یہ ٹیریاں نہیں دیتی, یہ نہیں پیا ماندہ. اس کی سزا اس نے بھگتی حنیف عباسی نے. اور راتی 12 بجے پلوان نو انہیں جج نے آگے لہی لہائی جڑی نا سزا سناتی. اب کہتے ہیں لوگ کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی. حنیف عباسی صاف کہتا ہے, کھڑے ہو گئے سامنے, وہ کہتا ہے ہوں تو جنرل فیض ناراض اپنا ہو گیا نا, ریٹائر ہو گیا, تو لہٰذا ہوں تو کوئی بھی نہیں ڈردا ہو. تو وہ سارے سامنے کھلو کے گلا کرتے ہیں. تو سر اس وقت آپ کو یہ کوئی چیز یاد نہیں, ریاست مدینہ کوئی آپ کو یاد نہیں ہے, قانون کی حکمرانی اور جو قانون کا اطلاق ہے سب سے پہلے خلیفہ وقت کے اوپر ہوتا ہے. ایہو جی کوئی گل تانوں اس لیے یاد نہیں آئی خاص صاحب, اے ہونی یاد آ رہی گلاں ساریاں تانوں. آزم سواتی نے وجے ہوئے لتر انورٹڈ کاماز میں, پتہ نہیں لگے ہیں کہ نہیں لگے, وہ کہتے ہیں کہ لگے ہیں, تے او بھائیں تانوں یاد آ رہے نے. ٹھیک ہے, تانوں او چیزاں یاد نہیں آئی ہیں کہ ایک خاتون جس نے کہا کہ جسٹس جاوید اقبال نے مجھے بلیک میل کیا اور میرے ساتھ میری مجھے جنسی طور پہ ہراساں کرتا رہا, اس نے ویڈیوز دی ثبوت کے طور پہ. آپ نے اس خاتون کو بالکل سائڈ پہ بھا کے ویڈیو آتی پڑ گئی, جسٹس جاوید اقبال کو مسلسل بلیک میل کیا اور اس کے ذریعے تمام اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا. اس وقت آپ کو کوئی چیز ایسی یاد نہیں ہے خاص صاحب. سوال ہیں اٹھیں گے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ جو مرضی کہتے رہے تو آپ کو آگے سے جواب دینے والا کوئی نہ ہوئے. مسلم لیگ نون نہ دے جواب, پیپلز پارٹی نہ دے جواب, مولانا فضل الرحمان سے نہیں حوصلہ ہوئے گا پائن. لیکن ہم جیسے جو تھوڑے لوگ سنتے ہیں, ہمیں زیادہ لوگ سنتے ہیں, مطلب ہے کہ کسی دے اثر ہوندا ہے نہیں ہوندا. ہم تو سر آپ کے دور میں بھی بولتے رہے ہیں اور اب بھی بول رہے ہیں اور بولتے رہیں گے. اور یاد رکھنا ایسے میں عمران خان کے بارے نہیں بول رہے. ہاں اے بہن نا دوجے پاس ہی واری آنا لئیے, وہاں پر بھی ہم بولتے ہیں, جو چیزیں وہاں پر غلط دکھائی دے رہی ہیں وہاں پہ بولتے اور بولتے رہیں گے, یہی ہمارا کام ہے. اب آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان رنگے ہاتھوں پڑے گئے نے, پائندہ بچنا مشکل ہے. اچھا جی, میں آپ جو میرے ویورز ہیں وہ اس بات کی گواہ ہے کہ میں ایک مدت سے رولا ڈال رہا ہوں کہ شوکت خانم پائندہ کاروبار ہے. وہ کوئی وہاں پر لوگوں کا فری علاج مطلب ضرور ہوتا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا بالکل نہیں ہوتا, ہوتا ہے, مگر وہ ضروری ہوتا ہے نا تاکہ سالانہ فنڈ آنے 9 ارب روپے آتا پائن نو. ٹھیک ہے, تو وہ لیکن وہ ایک کاروبار کے طور پہ چلا جاتا ہے. سر یہ میں کہتا تھا کہ اس کا آپ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں. ٹھیک ہے, اب واقعہ یہ ہے کہ جناب خواجہ آصف صاحب کا ایک کیس ہے
کہ عمران خان نے کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ عزت کا کیس کیا ہوا ہے اور اس میں 10 ارب روپے کا ہرجانے کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب خواجہ آصف کے جو وکیل تھے انہوں نے سر آج کی جرا، اور اس جرا میں انہوں نے پوچھا کہ بھائی نا اے ذرا دسو کہ یہ جو $3 ملین آپ نے شوکت خانم کے پیسے انویسٹ کیے، یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہوا، بورڈ کی منظوری کے بغیر ہوا۔ جس صاحب نے یہ کیے تھے انہوں نے پھر واپس کر دی، گل مک گئی۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، بورڈ نے منظوری نہیں دی، ایک بورڈ ممبر جو ہے وہ $3 ملین نکالتا ہے، اس پیسے میں سے جو پیسہ دنیا بھر کے لوگوں نے دیا، غریبوں، نداروں اور بے بسوں، بے کسوں کے علاج کے لیے، ٹھیک ہے، مفت علاج کے لیے، اس میں سے $3 ملین نکلتے ہیں، اور $3 ملین جاتے ہیں، وہ بورڈ ممبر نکالتا ہے، اور اسی بورڈ ممبر کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں وہ انویسٹ ہوتے ہیں۔ پھر پتہ نہیں کتنے عرصے بعد، یعنی جب یہ ڈالر جا رہے ہیں تو اس کا $60 کا ڈالر تھا، جب واپس آیا $120 کا ڈالر سی، ٹھیک ہے۔ کتنے عرصے بعد $60 کا ڈالر کب تھا؟ جنرل پرویز مشرف کے دور میں۔ واپس آئے تو $120 کا ڈالر کب تھا سر؟ عمران خان کے دور میں، پائے نا؟ تو کنا عرصہ لنگ گیا سی اس کام دے، نوٹ کرو ذرا، میرا تو صاحب کو مسور ہے تو آندہ ہوئے گا، اتنے سال بعد وہ ڈالر واپس آئے، ٹھیک ہے، $3 ملین، اور وہ جمع ہو گئے۔ تو عمران خان کہتا ہے بس وہ کام ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ختم ہو گیا، بس وہ معاملہ اتنے مکاتا سی، وہ پائے نا مکاتا سی۔ اے پیسے تاڑے ذاتی سر کس طرح چلے گئے، کیسے آ گئے، بورڈ نے منظوری کیوں نہیں دی؟ تو یہ عمران خان صاحب کا یہ جو سارا ایک چین چکر چلے آیا نا پائے نا، یہ باقاعدہ طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شوکت خانم ہے وہاں پر فنڈز کی ٹرانسفر شفاف نہیں ہے، منظوریاں پراپر نہیں نے۔ اچھا، خود عمران خان نے یہ ایک جگہ کے اوپر میرا خیال اپنی کتاب میں شاید یہ ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے شوکت خانم میں سے پیسے نکال کے دبئی میں سٹا کھیلا، کچھ اسٹاک چینج میں لگائے، کچھ اس طرح کا انہوں نے کسی جگہ پہ اعتراف کیا تھا، مجھے اب تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے۔ تو یہ سر ان کا حال ہے خان صاحب کا۔ اب جب یہ معاملہ ہو جائے کہ بورڈ کا چیئرمین جو عمران خان صاحب ہیں وہ خود اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جناب ہاں جی اس طرح سارا کچھ ہوا ہے، تو اس کے بعد جو خواجہ آصف کا کلیم تھا کہ ایتے پیسے پراپر استعمال نہیں ہوندے، وہ تو ٹھیک نکل آیا نا۔ بہرحال ابھی چونکہ کیس سے چلنا ہے، 28 تاریخ پڑی ہے، 28 جنوری کو پھر مزید جرا ہوگی، پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کا یہ اعتراف جو ہے رنگے ہاتھوں چوری پھڑے جانے والا کام میں، اور اس کا اگر باقاعدہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے تو پائے نے $3 ملین نے پتہ نہیں کتنے $1 ملین نکلنے نے۔ پی ٹی آئی کے جو پیسے جلسے ہیں وہ بھی پائے نے درو فنڈ ہوئے نے، پتہ نہیں کتنے کتنے کام جانا ہے۔ آپ دیکھتے جائے کیا کیا چیزیں نکلیں گی۔ یہ ساری صورتحال تھی اور یہ معلومات تھی میرے پاس، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔